دھماکوں کا شور، سائرن کی آوازیں اور ایک ایسی ڈیل جو صرف 3 ہفتے تک ہی چل سکی۔ میرے بھائی، یہ کسی فلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ کی وہ حقیقت ہے جو اس وقت اس لمحے دوبارہ سے لکھی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے جنگی طیارے ہیں تو دوسری طرف ایران کے میزائل ہیں، اور درمیان میں ایک ایسی ڈیل ہے جس پر دنیا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کی جنگ واقعی دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے؟ اور اگر ہاں تو اس ڈیل کا کیا ہوگا جسے تاریخی قرار دیا جا رہا تھا؟ آج ہم اس پوری کہانی کو کھولیں گے، شروع سے آخر تک۔ سب سے پہلے تو یاد کریں وہ ڈیل جسے ہم نے اپنے ایک ولاگ میں بھی کور کیا تھا، وہ بھی تفصیل سے۔ 20 جون 2026 کو فرانس کے شہر ورسائی کے محل میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایک یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اسی وقت تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی اسی دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ یہ معاہدہ 14 نکات پر مشتمل تھا، کیونکہ پاکستان نے اس پوری ثالثی میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس معاہدے کو اسلام آباد میمورنڈم کا نام دیا گیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اعلان کیا تھا، فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اب اس ڈیل کے اہم نکات کیا تھے، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلا نکتہ، تمام محاذوں پر بشمول لبنان فوجی کارروائیوں کا مستقل خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرا نکتہ، آبنائے ہرمز کو 60 دن کے لیے تجارتی جہازوں کے لیے اور بغیر کسی ٹول ٹیکس کے دوبارہ سے کھولا جائے گا۔ تیسرا نکتہ، امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں پر لگی بحری ناکہ بندی کا فوری خاتمہ ہوگا۔ چوتھا نکتہ، امریکہ اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کی تعمیر نو کے لیے $300 ارب کا فنڈ اکٹھا کرے گا۔ پانچواں نکتہ، ایران پر عائد کچھ پابندیوں میں نرمی اور ایرانی تیل کی برآمد کے لیے چھوٹ کا اجرا ہوگا۔ اور سب سے حساس نکتہ، یہ یقین دہانی کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، جس پر مزید 60 دن میں حتمی معاہدہ طے ہونا تھا۔ ایرانی مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے اس وقت اسے امریکہ کی ناکامی کا دستاویز قرار دے دیا تھا، جبکہ امریکہ میں خود کئی سینیٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس معاہدے کو ایران کے لیے نرم اور امریکہ کے لیے نقصان دہ کہا تھا۔ یہی وہ ڈیل تھی جسے دنیا نے امن کی کرن سمجھا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف 3 ہفتوں میں یہ کرن آخر بجھ کیسے گئی؟ معاہدے کی رود سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملنا تھا، لیکن 6 اور 7 جولائی کو آبنائے ہرمز میں 3 بحری جہازوں پر حملہ کر دیا گیا۔ 11 جولائی کو ایرانی پاسدار انقلاب نے ایک جہاز پر وارننگ فائر بھی کر دیا اور آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ اسی بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا کہ جب تک امریکہ کی مداخلت ختم نہیں ہوتی، آبنائے ہرمز بند ہی رہے گا، جہاں معاہدے کی سب سے بنیادی شرط یعنی آبنائے ہرمز کی محفوظ اور بلا رکاوٹ بحالی براہ راست ٹوٹ گئی۔ صدر ٹرمپ نے 7 جولائی کو کہا کہ وہ جنگ بندی کو ختم شدہ تصور کرتے ہیں، اور 8 جولائی کو امریکہ نے ایران کے 80 سے زائد مقامات پر حملے بھی کر دیے، اور ساتھ ہی ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ سے پابندیاں عائد کر دیں، یعنی کہ وہی پابندیاں جو معاہدے کے تحت نرم ہوئی تھی وہ دوبارہ سے لگا دی گئی۔ ایران کے مذاکرات کار قالیباف نے اسے میمورنڈم کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اب ذرا رکیں اور اس واقعے کو سمجھیں جو اس پوری جنگ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ 28 فروری 2026 جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملے شروع کیے تو ان حملوں میں کئی اعلیٰ ایرانی حکام کے ساتھ ساتھ ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ علی خامنائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ ایران کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی بار ان کے سب سے بڑے مذہبی اور سیاسی رہنما براہ راست ایک بیرونی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ مہینوں کے بعد جولائی یعنی کہ اسی مہینے کے پہلے ہفتے میں آیت اللہ خامنائی کی تدفین کی تقریبات مشہد میں منعقد ہوئیں، جسے آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا ہوگا۔ اس میں پاکستان کے بھی کئی کانٹینٹ کریٹرز اور نیوز اینکر بھی شامل ہوئے تھے۔ 9 جولائی کو جنازے کے کئی روز پر محیط سلسلے کے بعد آخرکار آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن اس پوری ہی تدفین میں سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ خامنائی کے بیٹے اور نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اپنے والد کی ہی تدفین میں شریک نہ ہو سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ جنگ کے دوران ایرانی خفیہ اداروں کی ناکامیوں کے پیش نظر مجتبیٰ کی کسی بھی عوامی تقریب میں شرکت انہیں ممکنہ حملے کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی جنگ کے آغاز سے ہی روح پوش ہیں اور اپنے حامیوں سے صرف اور صرف تحریری طور پر بیانات کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران ایک اور اہم خبر نے پوری صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ اسرائیل نے
امریکہ کو خفیہ معلومات فراہم کی کہ تہران نے صدر ٹرمپ کی جان لینے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف ایران کی اپنی قیادت بحران کا شکار ہے اور دوسری طرف امریکی صدر کی جان کو براہ راست خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ وہ پس منظر ہے جس میں معاہدہ ٹوٹا اور دوبارہ میزائل چلنے لگے۔ اب آئیے پوری جنگ کی مختصر مگر مکمل ٹائم لائن سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو پوری تصویر واضح ہو جائے۔ 28 فروری 2026 جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے اور آیت اللہ خامنائی سمیت کئی رہنماؤں کی شہادت۔ 2 دن بعد ایران کی حمایت یافتہ لبنانی تنظیم یعنی کہ حزب اللہ بھی میدان میں آ گئی اور شمالی اسرائیل پر راکٹ داغنے شروع کر دیے، اور انہی میزائلوں سے 2026 لبنان کی جنگ کا آغاز ہوا۔ مارچ کے آخر تک متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت بھی ایران کے خلاف میدان میں آ گئے تھے۔ 8 اپریل کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی طے پا گئی، لیکن اسرائیل کے لبنان پر حملوں اور ایران کے ابنائے ہرمز کھولنے سے انکار کے باعث یہ جنگ بندی مزید کمزور پڑ گئی۔ 12 اور 13 اپریل کو اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے اور امریکہ نے دوبارہ سے بحری ناکہ بندی عائد کر دی۔ 14 جون کو جنگ کے خاتمے کے لیے یادداشت کا اعلان ہوا اور 17 جون کو باقاعدہ دستخط بھی ہو گئے۔ 18 جون کو دونوں طرف کی ہی ناکہ بندیاں ختم ہو چکی تھی، مگر کشیدگی اب بھی برقرار تھی۔ پھر 6 اور 7 جولائی کو ابنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے ہوئے اور 8 جولائی کو معاہدہ عملاً ٹوٹ گیا۔ 9 جولائی کو خامنائی کی تدفین ہوئی، جبکہ اسی روز امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 11 جولائی کو ایران نے ایک بار پھر سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا مکمل اعلان کر دیا اور جنوبی ایران کے کئی علاقوں میں دھماکے سنے گئے، اور 12 جولائی کو امریکہ نے مسلسل دوسری رات ایران کے قریب 140 فوجی مقامات پر حملے کر دیے، جس کے جواب میں ایران نے کویت، عمان، اردن، متحدہ عرب امارات اور قطر تک میزائل اور ڈرون بھیجے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ باقاعدہ مکمل جنگ بندی کی واپسی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنیکل طور پر یہ جنگ کبھی بھی میرے دوست مکمل طور پر ختم ہی نہیں ہوئی تھی، صرف ایک نازک جنگ بندی موجود تھی، اور اب اس جنگ بندی کے سب سے بنیادی ستون یعنی ابنائے ہرمز کی سلامتی ٹوٹ چکی ہے۔ اردن کی فوج نے اپنے فضائی حدود میں داخل ہونے والے 4 میزائل مار گرائے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کشیدگی اب صرف ایران اور امریکہ تک ہی محدود نہیں ہے بھائی۔ بحرین، کویت اور دیگر خلیجی ممالکوں میں بھی سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں، اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ عالمی جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق جنگ سے پہلے روزانہ 110 جہاز ابنائے ہرمز سے گزرا کرتے تھے، جو اب گھٹ کر صرف مٹھی بھر رہ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کے خام تیل کی ایک بڑی مقدار اسی ابنائے ہرمز سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی بھی۔ تو اگر یہ راستہ مکمل بند ہو گیا تو اس کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک ہی محدود نہیں رہے گا بھائی، پوری دنیا کی معیشت، تیل کی قیمتیں اور عالمی تجارت براہ راست متاثر ہوگی، وہ بھی شدید متاثر۔ اور اگر یہ جنگ واقعی مکمل شکل اختیار کر لیتی ہے تو آگے کیا ہو سکتا ہے جانتے ہیں؟ پہلا امکان، خلیجی ریاستوں کی مکمل شمولیت، کیونکہ اردن، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات پہلے ہی ایرانی حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ دوسرا امکان، ایران کی اندرونی قیادت کا بحران مزید گہرا ہونا، کیونکہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی عوامی سطح پر مکمل طور پر غائب نظر آتے ہیں، اور یہ خلا ایران کے فیصلہ سازی کے عمل کو کمزور کر سکتا ہے۔ تیسرا امکان، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مبینہ قتل کے منصوبے کا انکشاف، جو اگر درست ثابت ہوا تو امریکی رد عمل بہت شدید ہو سکتا ہے۔ چوتھا امکان، پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششیں، جو اب بھی دونوں ممالک کو دوبارہ سے مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور پانچواں، شاید سب سے شدید امکان، عالمی تیل بحران، کیونکہ چین سمیت کئی ممالک پہلے ہی جنگ کے اثرات کے باعث اہم صنعتی مواد کی برآمد محدود کر چکے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک معاہدہ جو تاریخی قرار دیا گیا تھا وہ محض 3 ہفتوں میں زمین بوس ہو گیا ہے۔ ایک سپریم لیڈر جو خود جنگ کی پہلی ہی صف میں شہید کر دیے گئے، ایک نئے لیڈر جو اپنے ہی والد کی تدفین میں شریک نہ ہو سکے، اور ایک ابنائے ہرمز جس کے بند ہونے سے پوری دنیا کی سانسیں اٹک جاتی ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوگی یا نہیں، میرے بھائی، سوال یہ ہے کہ کیا جنگ کبھی حقیقی معنوں میں رکی بھی تھی یا نہیں؟ اگر آپ کو یہ تجزیہ مکمل اور واضح لگا ہو تو نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ جنگ اب مکمل خطے کو لپیٹ میں لے لے گی یا ایک بار پھر سے عارضی جنگ بندی کی جائے گی؟ اور وہ پہلے والی ویڈیو ہماری ضرور دیکھیں جس میں ہم نے اس ڈیل اور اس کے دستخط کے پیچھے
की पूरी सिफारती तफसील को खोल कर रखा था। थिंक टुडे को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो खबर जो आज ब्रेकिंग है वो कल तारीख बन सकती है, और हम आपको वो तारीख सबसे पहले सच्चे अंदाज में दिखाते हैं।